بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آئی ایم ٹیچر فرام میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول. اسٹوڈینٹس آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور آپ خود بھی اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی، اور اپنے ہاتھ سینیٹائز کرتے رہیں یا بار بار صابن سے دھوئیں. آج میں آپ کو کچھ اچھی باتیں اپنے لائف سے متعلق، زندگی سے متعلق کچھ اچھی دعائیں، کچھ اچھی باتیں بتاؤں گی، سناؤں گی، سکھاؤں گی. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی ہم سلام کو پورا پڑھیں تو یہ ایک دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب ہے اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اور اس کا جواب میں بھی جو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جو جواب دیتا ہے وہ سلام کرنے والے کو دعا دیتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہمیں ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دیتے ہیں اور وہ کام ہمارے لیے بے حد آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی دعا سپارہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. اچھا بچوں، بعض اوقات ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہم خواب دیکھتے ہیں. خواب یعنی ڈریمز. کچھ ہمیں ایسا نظر آ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم ڈر جاتے ہیں. ہمیں ڈرنا بالکل نہیں چاہیے، کیونکہ خواب اگر خراب آ رہا ہو تو وہ ایک شیطان کی شرارت ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. شیطان فوراً ہمارے پاس سے بھاگ جاتا ہے، اور شیطان سے بچنے کے لیے ہمیشہ ہمیں یہی پڑھنا چاہیے. اب ہے دودھ پینے کے بعد کی دعا. جب چھوٹے بچے تو پیتے ہی ہیں دودھ، بڑے بھی پئیں تو بھی اور چھوٹے پئیں تو بھی، ان سب کو دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ دے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی دودھ، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا دودھ. اب ہم دوسرا کلمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اب میں پڑھتی ہوں سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی پہ نازل ہوئی تھی. اب آ جاتے ہیں بچوں ہم اپنے اسکول کی طرف. اسٹوڈینٹس آپ کو یاد ہے لاک ڈاؤن سے پہلے ہم اسکول جاتے تھے صبح کو تیار ہو کر، اپنا بیگ لے کر، اپنی واٹر باٹل اور اپنا لنچ باکس لے کر گھر سے نکلتے تھے، تو اپنے بڑوں کو اللہ حافظ کہتے تھے اور خوشی خوشی اپنے دوستوں کے ساتھ، امی ابو کے ساتھ اسکول جاتے تھے یا اسکول آتے تھے. ہم بہت مزہ کرتے تھے، اور ہمیں ہماری ٹیچر بہت خوشی خوشی ویلکم کرتی تھیں. ٹیچر کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر کہتے ہیں استاد کو. استاد جو ہمیں پڑھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، ہماری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ یعنی
ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے والدین کے جتنا احترام ہمیں اپنے استاد کا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح والدین آپ کے لیے آپ احترام کے قابل ہیں، اسی طرح آپ کے استاد بھی آپ کے لیے اسی طرح احترام کے قابل ہیں، چاہے وہ سر ہوں چاہے وہ میڈم ہوں، لیکن ہمیں سب کا برابر سے احترام کرنا ہے اور ان کی بات کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ والدین کی طرح وہ بھی ہمیں اچھا سکھاتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کا ایک طرح سے وہ ڈھنگ سکھاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے کلاس میں بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، شور نہیں کرنا ہے، ٹیچر کی بات جب ٹیچر بورڈ ورک کروا رہے ہوں تو غور سے دیکھنا ہے، اور اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیں، ضرور پوچھیں، لیکن احترام کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہاتھ اٹھا کے ہینڈ ریز کر کے سر سے کہیں کہ سر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا۔ اسی طرح جب کام جلدی کر لیں تو شور کرنے کے بجائے یہ کہیں کہ ہینڈ ریز کر کے بولیں کہ سر مجھے یہ آتا ہے، میرا جواب سن لیں۔ ٹیچر مما کی طرح بالکل آپ کو سمجھاتی ہیں۔ دیکھیں اس پکچر میں یہ بچہ کتنے غور سے اپنی ٹیچر کی بات کو سن رہا ہے، اور ٹیچر بھی اس کو اس کی امی کی طرح سمجھا رہی ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنی امی کی طرح اس کی بات غور سے سننی ہے، سمجھنی ہے اور بات ماننی ہے۔ آپ کا فائدہ ہے اس میں کہ آپ ان کی بات کو سمجھیں اور مانیں۔ جب بھی کلاس میں داخل ہوں تو پرمیشن لیں، جیسے ہم کلاس میں یا گھر میں داخل ہوتے وقت زور سے سلام کرتے ہیں، آپ کو بھی سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم، اور may I come in یہ کہنا چاہیے کلاس میں داخل ہوتے وقت۔ اور جب باہر جائیں تب بھی آپ کو پوچھنا چاہیے اپنی ٹیچر سے کہ may I go to واش روم یا may I go to drink water۔ سب چیزوں کے لیے آپ کو اپنی کلاس میں اجازت لینی چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے یا ایک ساتھ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ٹیچر کچھ سمجھا رہی ہیں اور آپ ان کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہینڈ ریز کریں اور بولیں کہ ٹیچر میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، اور پھر ٹیچر آپ کی بات غور سے سنیں گی۔ ایک ساتھ بالکل نہیں بولیے گا، دونوں بچے ہاتھ اٹھا کے شور مچا کے مس میری اس طرح بات نہیں کرتے۔ اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے یا ٹیچر کے خاموش ہو جانے کا انتظار کریں اور پھر بولیں ہاتھ اٹھا کے مس میں آپ کو جواب بتاؤں یا مس مجھے یہ بات معلوم ہے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اپنی بات سمجھانے اور بتانے کا۔ جب ٹیچرز بات کر رہی ہوں یا ٹیچر لیکچر دے رہی ہوں، کچھ بورڈ پر لکھ رہی ہوں، اس وقت آپ بیچ میں بالکل نہ بولیں۔ اس طرح آپ کو بھی ان کی بات سمجھ میں آئے گی اور ان کو بھی آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ شور کرنے سے اور بار بار بولنے سے ٹیچر بھی ناراض ہو سکتی ہیں۔ اچھے بچوں کی طرح خوشی خوشی ہمیں اسکول جانا چاہیے اور خوشی خوشی آنا بھی چاہیے۔ اگر کوئی کام مشکل ہو تو یہ سوچیے کہ نہیں بھائی مجھے تو یہ کام ہی نہیں آ رہا، میں نہیں جاؤں گا کل۔ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ مشکل چیز ہی تو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اگر مشکلیں نہیں ہوں گی ہماری زندگی میں تو ہمیں آسانی کی قیمت پتہ نہیں چلے گی، یعنی ہمارے لیے ہر چیز آسان ہوگی تو ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا کہ مشکل ہوتی ہے تو آسانی کا پتہ چلتا ہے نا۔ اچھا بھائی اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں آپ اسٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے، ٹیچر اپنے بچوں کو بہت مزیدار سی اسٹوری سنا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر اسٹوری میں ایک مورل ہوتا ہے، یعنی سبق۔ ہمیں ٹیچر کی اسٹوری کو غور سے سننا چاہیے، اور جب مورل بتائیں ٹیچر تو آپ ضرور ان کی بات کو سمجھیں اور مورل کو تو ضرور سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا
اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھیں بھی۔ یہاں پر دیکھیں کہ ٹیچر آپ کو مٹیریل ورک کے ساتھ بورڈ پر سوال سمجھا رہی ہیں اور بچے اس سوال کو مٹیریل کے ذریعے سالو کر رہے ہیں۔ کتنا مزے کا پڑھنا ہے نا، کتنا مزے کی پڑھائی ہے۔ مٹیریل کے ساتھ پڑھنے میں تو بہت مزہ آتا ہے۔ یعنی ٹیچر نے سوال بورڈ پہ لکھا اور بچوں نے مٹیریل کے ذریعے اس کو سالو کر کے ٹیچر کو اس کا جواب بتایا۔ اسٹوری میں بھی ہمیں مزہ آتا ہے سننے میں، اور ٹیچر کو بھی اسٹوری سنانے میں بہت مزہ آتا ہے، بلکہ ٹیچر تو بہت انجوائے کرتی ہیں بچوں کی حیرت دیکھ کر، اور اپنی اسٹوری سناتے ہوئے انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمیں اچھی اچھی اسٹوریز پڑھنی چاہیے اور ہمیں پڑھنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے۔ اسٹوری اور بک ریڈنگ ایک بہت ہی بہترین عادت ہے۔ ریڈنگ کرنے سے ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں نئے نئے الفاظ سیکھنے کو ملتے ہیں، ہم ان کو بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ان کو پڑھنے سیکھنے سے ہماری ریڈنگ اسپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور اردو اور انگلش ہمیں دونوں کی ریڈنگ کرنی چاہیے، اور اگر اسٹوری بکس ہم زیادہ پڑھیں تو ہماری اردو اور انگلش بہترین ہو جائے گی۔ اس پکچر میں دیکھیں سارے بچے ریڈنگ کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی لیب کی طرف۔ جب آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے، بڑی کلاسز میں چلے جائیں گے، تو آپ کو لیب میں جا کے پریکٹیکل کرنے ہوں گے۔ ایک ہوتی ہے کمپیوٹر لیب، ایک ہوتی ہے کیمسٹری لیب، ایک ہوتی ہے بایولوجی لیب۔ وہاں پہ ہم کچھ کام پریکٹیکلی ہم خود کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے، اور یہ کرنے میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ اور سر بھی وہاں پر ہمیں بورڈ کے اوپر کچھ چیزیں سالو کر کے بتاتے ہیں، یا جو پریکٹیکل ہمیں کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں پہلے بورڈ پر سمجھاتے ہیں، اور وہ ہمیں اچھے سے سمجھنے کے بعد پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ بھئی میں تو اس طرح پڑھ چکی ہوں، اب آپ کی باری آنے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آگے پڑھائی بہت مزیدار ہے، بے شک مشکل ہے لیکن بہت مزیدار ہے۔ اور بچوں یہ دیکھیں، یہاں پر ٹیچر نے ایک بک بیچ میں رکھی ہوئی ہے اور بچوں کو اسٹوری پڑھ کے بتا رہی ہیں، اور ان سے اس اسٹوری سے متعلق کچھ سوال بھی کر رہی ہیں، اور بچے اس کا کتنے آرام سے خوشی خوشی جواب دے رہے ہیں۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہم بھی اپنے اسکول میں اسی طرح کرتے ہیں نا۔ ہم لوگ اسکول جب آتے ہیں اور مس اسٹوری ٹیلنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے یہ سب سننے میں، سیکھنے میں۔ ارے واہ بھائی، اب آ گیا اسپورٹس ڈے۔ ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا اسکول بند ہے، لیکن پچھلے سال کا اسپورٹس ڈے مجھے یاد آ گیا۔ بھائی بہت مزہ آیا تھا اس اسپورٹس ڈے میں، اور ہمارے اسٹوڈینٹس نے پوزیشنز لی تھیں بالکل انہی بچوں کی طرح جیسے یہ بچے میڈل پہنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ٹرافی لی ہوئی ہے، اور کوئی فرسٹ آیا ہے، کوئی سیکنڈ اور کوئی تھرڈ۔ آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے اپنا اسپورٹس ڈے؟ اسکول کا اسپورٹس ڈے کتنا مزے کا ہوتا ہے نا۔ اور بھائی یہاں پر تو میتھ سیکھی جا رہی ہے۔ 8 + 7 5 + 2 اور 3 + 6 کتنے مزے کے نمبرز ہیں، اور ان نمبرز کا کھیل بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ کوئی ایڈ ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی مائنس ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم انہی سے آگے دوسرے سوال بھی سالو کرتے ہیں۔ انہی نمبرز کی مدد سے ہم اپنے ٹیبلز پڑھتے ہیں، ٹیبلز یاد کرتے ہیں۔ ارے بھائی گارڈن آ گیا، ہمارے اسکول کا گارڈن یاد ہے آپ کو؟ ارے ہمارے یہاں بھی ایسی سلائیڈ ہے، اور یہ گھوڑا اسپرنگ والا ہمارے پاس ہاتھی ہے، اور ہم نے یہاں پر ڈگنگ بھی کی ہے۔ یہ دیکھیں بچے مٹی کھود کے کچھ بنا رہے ہیں، اور سوئنگ بھی ہے۔
مجھے تو اپنے اسکول کی سلائڈز یاد آ رہی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسکول جا کے اپنی سلائڈ پہ سلائڈ کرنا شروع کر دوں۔ آپ لوگوں کا دل چاہ رہا ہے اسکول آنے کا اور گارڈن میں کھیلنے کا؟ یہاں پر ٹیچر کچھ آرٹ ورک کی چیزیں بچوں کو بتا رہی ہیں۔ آرٹ کی کاپیاں لگ رہی ہیں مجھے آرٹ ورک کی، اور اس میں کچھ بنا ہوا ہے، اور باقی بچوں کی کاپیز میں بھی کچھ بنا ہوا ہے اور اس میں کچھ لکھا ہوا بھی ہے۔ نہیں، شاید یہ ان کی انگلش کی بک ہے اور ٹیچر ان کو کچھ پڑھ کے سمجھا رہی ہیں۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا بھائی۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسکول کھل جائیں اور سارے اسٹوڈینٹس جلدی سے آ جائیں اور ہم پھر اسی طرح پڑھائی شروع کر دیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ سب بچوں کو کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ ہاں، میوزک کلاس ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ کے سر آتے تھے اور آپ کو میوزک کے اوپر پوئمس پڑھنا سکھاتے تھے، اور ٹیچر بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتی تھیں۔ میری نئی سائیکل تیزی سے چلی، پھاٹک سے جو نکلی میدان کی گلی، میدان کا چکر کاٹا واپس گھر کو آیا، امی نے جو دیکھا اور بھی زور لگایا، ابو نے شاباشی دی، بھاگا جیسے گھوڑا، سامنے آیا کھمبا تیزی سے جو موڑا، ہم تو گئے حوض میں، سائیکل گئی کیاری میں، اب تو کوئی تک نہ تھا اپنی ہوشیاری پہ۔ اور بھائی اسکول آنے اور جانے کا الگ ہی مزہ ہے، اور میں آپ لوگوں کو ایک صلاح دوں گی کہ خوشی خوشی اسکول آیا کریں، روتے روتے اسکول نہیں آیا کریں۔ اگر آپ خوشی خوشی اٹھ کر صبح اپنا برش کر کے اور یونیفارم صاف ستھرا پہن کے اور صحیح سے تیار ہو کے اسکول آئیں گے اور خوشی خوشی ہنستے ہوئے آئیں گے تو آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو روتے روتے آتے نا پھر ان کا دن اچھا نہیں گزرتا، پھر ان کو بات میں رونا آتا ہے، مزہ بھی نہیں آتا سارے دن۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا پڑھ کے اور خوشی خوشی اسکول آئیں تو آپ کا اسکول کا بھی دن پورا وقت بہت اچھا گزرے گا، اور گھر میں بھی۔ یہاں پہ دیکھیں ٹیچر کتنے مزے کے کھیل کھیل رہی ہیں بچوں کے ساتھ، اور بچے ان کے ساتھ کتنا خوش ہیں۔ ٹیچر بھی خوش ہیں اور بچے بھی خوش ہیں، ہنس رہے ہیں اور تالی بھی بجا رہے ہیں۔ میرے خیال سے ٹیچر ان کو ایکسرسائز کروا رہی ہیں۔ ہاں، ہم لوگوں نے بھی ایکسرسائز کرنی ہے۔ اسکول آئیں گے اور پھر سب مل کے ایکسرسائز بھی کریں گے اور اسمبلی میں ہم ترانہ بھی پڑھیں گے۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب آن لائن کلاس لے رہے ہیں، سارے بچے موبائل پہ اپنے لیکچر سن رہے ہیں، اپنے سمس سالو کر رہے ہیں اور اپنا کام واٹس ایپ کر رہے ہیں آپ کی طرح۔ کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور پھر سے سب اسکول آئیں گے۔ ابھی تو ہم کرونا کی وجہ سے گھر میں ہیں اور ہمارا گھر میں رہنا ہی بہتر ہے، اس لیے آپ سب کو اپنی واٹس ایپ کلاسز کو جاری رکھنا ہے، اپنی آن لائن کلاسز اس سے لیتے رہیے، اور آن لائن کلاسز پہ اپنے لیکچرز کو اچھے سے سمجھ کر سالو کر کے اپنے سمس واٹس ایپ کرتے رہیے۔ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ اس طرح سے جڑا رہے گا، یہ ٹوٹے گا نہیں۔ آپ کی پڑھائی ہمیشہ جاری رہے گی، اور اس کو جاری رکھنے میں یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے، انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا۔ ہمیں اچھی دعا ضرور مانگنی چاہیے حالات اچھے ہونے کے لیے، اور یہ کرونا وائرس یہاں سے چلا جائے، ختم ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، اس کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اور گھر میں رہیں، احتیاط کریں، خوش رہیں اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کریں، لیکن پڑھائی بالکل نہیں چھوڑیں۔ گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف کھیلیں۔ کھیلنا اچھی بات ہے اور فزیکلی کھیلنا تو بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ کی ورزش ہو جاتی ہے، لیکن پڑھائی سب سے پہلے۔ اور اگر پڑھائی آپ خوش ہو کر کریں گے نا تو آپ ہمیشہ جیت جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں
टीचर दो बच्चों की दोस्ती करवा रही हैं। इसका मतलब इन दोनों में लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई तो बहुत बुरी बात है। गलती हो सकती है और भूले से भी हो सकती है और जानबूझ के भी, लेकिन हमें अपने दिल साफ़ करने चाहिए और फ़ौरन एक दूसरे से दोस्ती करनी चाहिए और एक दूसरे को सॉरी बोलना चाहिए। टीचर इस तरह से बच्चों को सिखा रही हैं कि सॉरी कैसे बोलना है। ये देखें भाई, हैप्पी टीचर्स डे, याद है हमने अभी मनाया था हैप्पी टीचर्स डे, और सब बच्चे कितने खुश आए थे और अपने टीचर्स के लिए फ्लावर्स लाए थे और टीचर्स के लिए कार्ड बना के लाए थे। इसमें भी ये बच्चे अपने टीचर्स के लिए हैप्पी टीचर्स डे मना रहे हैं। कितने खुश हैं ये बच्चे। मुझे भी अपना हैप्पी टीचर्स डे याद आ रहा है। हम लोगों ने कितना एंजॉय किया था उस दिन। सब बच्चों ने मिलके टीचर्स को फ्लावर्स दिए थे। और भाई यहाँ पर तो लग रहा है सबको नींद आ रही है। अब छुट्टी का वक्त होने वाला है ना, तो अब सबको नींद आना शुरू हो गई है। किसी की आंखें बंद हैं तो किसी की आंखें खुली हैं। चले खैर, कोई बात नहीं। जब छुट्टी हो जाएगी तो फिर घर जाएंगे और घर जाके सबसे पहले सलाम करेंगे घर वालों को। उसके बाद अपना बैग जगह पे रखेंगे, अपनी सारी चीज़ें जगह पे रखेंगे, अपना यूनिफॉर्म, अपने जूते, अपने मोज़े, सब चीज़ जगह पे रखने के बाद कपड़े चेंज करके मुँह हाथ धोएंगे। अच्छा बच्चों, आपने मेरी पूरी बातें और से सुनी। अब मैं चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सारी बातें सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।